بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہوریوں، زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد. پہلے مینو یہ دسو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ جو خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے. جو دور تک لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، میرا سب کو سلام پہنچے. آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت، محترم قیادت جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہے، اور زندہ دلانے لاہور. اللہ دی قسمیں لاہوریوں آج تسی مینوں خوش کر دیتا ہے. یہ کون کہتا تھا؟ کون فرعون کے لہجے میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینار پاکستان کو بھر کے دکھائے؟ تو آج میں یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں، لاہوریوں کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھو. نہ صرف مینار پاکستان بھر گیا ہے بلکہ وہ پل اور مینار پاکستان کی صحیح آس پاس کی تمام سڑکیں بھر چکی ہیں. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پنڈال کے اندر اس لیے نہیں آ سکے کہ پنڈال میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے. مجھے اوہو بھائی آرام سے. مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں. لاہور والوں، مجھے یہاں ایک بھی کرسی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسیاں کہاں چلی گئیں. پلیز میرے سر پہ ڈرون نہیں اڑائیں پلیز. یہ دکھائیں ذرا ساری. اور کون کہتا تھا کہ کرسیاں نہیں ملیں گی، میں کرسیوں کو والوں کے خلاف مقدمے کروں گا؟ کون کہتا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا؟ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے نہ تمہاری کرسیوں کی ضرورت ہے، اپنے پاس ہی رکھو. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی سردی کے اندر لاہوریوں میری تے کلفی جم گئی سی اوتھے بیٹھ کے. اتنی سردی کے اندر رات کے اس وقت میں کرسیوں کے بغیر آپ گھنٹوں سے کھڑے ہو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. لاہور آج سگے بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور آج سندھ کو بھی ویلکم کرتا ہے. لاہوریوں بتاؤ، سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج
پختونخوا کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ اپنے بھائی خیبر پختونخوا کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ بلوچستان کو ویلکم کرتے ہو نا؟ تو ہم یہ لاہور کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی جو یہ قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، کہ لاہور ایک سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، بڑے بھائی کا نہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Morale. اور لاہوریوں ایک اور بات میں نے کرنی ہے، ایک اور بات میں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری 2 ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا، میں انشاءاللہ ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کی. اور ایک اور بات، یہاں جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں، میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا، ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں. میدان میں جب شیر آئے گا، میدان میں جب شیر آئے گا، کوئی اور نہیں بس شیر. دیکھیں مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لاہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے. مجھے پتا ہے اور لاہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لاہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. شاباش لاہور، شاباش. اور لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے. جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. اور لاہوریوں آپ کو پتا ہے نا، 3 سال کون خدا کے لہجے میں فرعون کی طرح کہتا رہا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا. تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد
آج وہی انسان دھول چاٹ کر پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے. تو بتاؤ لاہوریوں، ذرا بتا دو عمران خان کو NRO دو گے؟ کوئی اور نہیں بس تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس. یاد رکھو عمران خان، یاد رکھو مسٹر تابے دار، بڑے خوش ہو رہے ہو تابے دار کا نام سن کے؟ دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. واہ واہ، زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد. پلیز یہ ڈرون ادھر نہیں چلائیں پلیز. ایک تو پہلے ہی اتنی ٹھنڈ ہے، اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں. اور چلو لگا دو لگا دو. بجلی چوری ہر طرف لوٹ مارے، آٹا پٹرول چینی مہنگی گرم سب بازار دیکھو، میں کہنے تو کچھ اور لگی تھی، لیکن بندہ تابے دار پہ اتنا چیخے ہو آپ لوگ، اس کا مطلب ہے آپ کو سب سمجھ آتی ہے. ذرا بتاؤ کہ بندہ تابے دار کا نام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابے داری کرتا ہے وہ. اب تابے دار خان NRO مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابے دار کو NRO نہیں دے گا. اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جعلی حکومت بنانے والے تابے دار کو NRO نہیں دے گا. اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو NRO نہیں دے گا. اچھا، ایک اور بات، جو کرونا ہے نا، کرونا، میں نے آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، کہ سب ماسک پہن کے آئیں. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جلسوں میں آئیں، لیکن ماسک پہن کے آئیں، کیونکہ مجھے آپ کی زندگی اور صحت کی پرواہ ہے. لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ جو کووڈ-19 ہے نا، کرونا، کووڈ-19 اس سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18. تابے دار خان عمران یہ مجھے ابھی محمد نواز شریف کا میسج آئے. میاں صاحب نے کہا کہ لاہوری نہیں کہنا، عزت سے کہو زندہ دلانے لاہور.
وہ کہتے ہیں کہ میرے لاہور کا نام عزت سے لو. لاہوریوں نہیں کہنا، زندہ دلانے لاہور کہنا ہے. تو جب سے کووڈ-18 جس کا نام تابعدار خان ہے، جب سے وہ پاکستان میں جعلی حکومت بنا کے آیا ہے، پاکستان کی ترقی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں چینی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گندم کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں سستا آٹا کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں سستی بجلی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گیس اور سستی گیس کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں میڈیا کی آزادی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں عوام کا روزگار کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں مریض کی دوائی کوارنٹین ہو گئی ہے. بتاؤ، کووڈ-18 کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ تیار ہو نا؟ اچھا، تو لاہور کے بہادر اور غیور لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تابعدار خان نے ابھی کیا کہا؟ اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا، لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے. سنو تابعدار خان، اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے، تمہیں اب پاکستان کا بچہ بھی جان گیا ہے. کرپشن، گیس، بجلی چوری، ہر طرف لوٹ مارے، آٹا پٹرول چینی مہنگی، گرم اب تو تمہیں وہ بھی جان گیا ہے جو تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا. اب تو تمہیں وہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے. اب تمہیں وہ بچہ اور وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولہوں کی آگ تم نے بجھا دی ہے. اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہنچ سے دور کر دی ہے. اور اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری 1 کروڑ نوکریوں کا سہانا خواب دیکھ کر آیا تھا، جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے. اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا. اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. اور زندہ دلانے لاہور اور جو عمران خان کو، تابعدار خان کو پوری طرح نہیں جانتے، آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں جب یہاں پر اس نے، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں 2011 میں اس نے جلسہ کیا تھا. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا. وہ تمہارا جلسہ تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے مینار. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہارا وہ جلسہ تب کے ISI چیف
जनरल शुजा पाशा ने करवाया था, आवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, पहली वाली वीडियो कौन सी है? जितने गूंगे बहरे हैं, गैरों के दुष्ट गहरे हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1। अनहोनी हो गई, कप्तान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर डाली। कहते हैं कराची ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने पंजाब छोड़ भी दिया। 1989 के बाद पंजाब से बहुत पसंद जी, गवर्नमेंट पंजाब से ही मियां नवाज शरीफ ने जमीन दिलवाई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो एपीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी तो उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है, और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हाफ पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स। और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है।
इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन यकीन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। तो आप जानना चाहते हो कि मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे, जानना चाहते हो? वीडियो नंबर 2 लगाएं जरा। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है, नई कंपनीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का रोल आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ क्या चोर कौन हुआ फिर? कौन है चोर? और आगे लगाएं जरा। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। आज 2 साल गुजरने के बाद जब करप्शन डबल हो गई, जब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हदें पार कर चुकी, गवर्नेंस की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है और आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर जरूरियात की अशिया की कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। गरीब की कमर टूट चुकी है। 2 साल बाद अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता। लाहौर वालों, इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिबे इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिबे इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर। पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत कि मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था
کہ صحت پر, ہسپتالوں پر خرچ کروں گا, تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا ایک بھی نیا ہسپتال بنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, دل دہل جاتا ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں 7 کورونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہاسپٹل میں. اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ اسٹریچر کے اور ویل چیئر کے 20 روپے الگ سے دینے پڑیں گے, اور دوائیوں کی قیمتوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے. اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں, بیمار ہونا بھی آسان کام نہیں ہے. اور کہتا تھا کہ بھیک نہیں مانگوں گا, قرضے نہیں لوں گا, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا دیے اس تابع دار خان نے, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو, ہمارے ملک کو اس نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا. اور پھر کرپشن کے رونے روتا تھا. کان پک گئے کرپشن کا رونا روتے ہوئے. کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. تو بٹ کڑاہی والوں کو تو تم قانون کے نیچے لے آئے, لیکن پاپا جونز پیزے کا نام سنا ہے نا؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناؤ؟ جانتے ہو نا پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ذرا بتاؤ, پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ہاں, اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے. معلم جبا اسکینڈل, ریپڈ بس جو پشاور کی بنی تھی, میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے, عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی ہے اور دھکے کھا بھی رہی ہے. اور پھر بلین ٹری سونامی, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں وہ سارے درخت کیا بنی گالا میں لگا دیے ہیں جا کر؟ اور پھر آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, LNG اسکینڈل, مہنگی بجلی اسکینڈل, مہنگی گیس اسکینڈل. اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے, اسکینڈلز کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لا کے شیر نو جتاؤ, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے, تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے, میاں دے نعرے. اور یہ بھی کہتا تھا نا کہ پولیس کو غیر سیاسی کر دوں گا. پولیس کو ایسا غیر سیاسی کیا کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کی خاطر کتنے IG بدل دیے, کتنے پولیس والے بدل دیے, کتنی ایڈمنسٹریشن بدل دی. سڑکاں دا جال وچھایا, میاں سب دا درد ونڈایا, ہر تھان تے ویکھایا, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے, تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے. اور
بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا. میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، وہ والی پارلیمنٹ؟ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائرڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے، سینٹ چلا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے. کرپشن، گیس، بجلی چوری، ہر طرف لوٹ مارے. اور پھر کہتا ہے، اور جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے، نواز شریف انڈیا کا دوست ہے، نواز شریف مودی کا یار ہے. تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے گواہی دو گے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ جائے گا باطل مٹ جائے گا. کیا اداروں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دے کر نواز شریف غداری کر رہا ہے؟ کیا آزاد عدلیہ، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا ہے، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ بتاؤ لاہور والوں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا، آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا، اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ چرانے والوں کو چور کہنا غیر آئینی ہے؟ کیا آر ٹی ایس، الیکشن والے دن آر ٹی ایس کو بٹھا دینا یہ نواز شریف نے بٹھایا تھا؟ کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی؟ کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا؟ کیا جسٹس شوکت عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا؟ کیا آٹا نواز شریف نے چوری کیا ہے؟ کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ اپوزیشن پر اللہ کا عذاب ہے. ہم تمہارے ظلم تو سہ رہے ہیں، مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے. اور تم ظالموں، انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ. یہود کے پیروکاروں سے، اس مٹی کے غداروں سے، اور اب لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابع دار خان تم کو جانا ہوگا، تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکہ دیا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہنستے بستے
तरक्की करते हुए मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली हैं। कौन कहता था कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां लाऊंगा? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? तो तुमको जाना होगा क्योंकि लाखों नौजवानों की नौकरियां और रोजगार तुम्हारे झूठे और तबाहकुन सुनामी की नजर हो गए। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने सनत को तबाह कर दिया, तुमने कारोबार को तबाह कर दिया, तुमने ताजिर को तबाह कर दिया, तुमने हर तबके को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तुमको जाना होगा कि तुमने 3 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। और लाहौर के मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने तुम्हारी दिन रात खिदमत की। गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने न सिर्फ लाहौर को संवारा बल्कि पूरे पंजाब को संवारा और सजाया। याद है ना वो दिन जब किसी के साथ इतनी सी भी ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ भागा भागा पहुंचता था आपके पास। और यहां पर आज कोरोना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आपको अस्पतालों के चक्कर लगाता नजर नहीं आता। याद है ना जब आपके पास ये डेंगू की वबा आई थी? याद है शहबाज शरीफ ने किस तरह आपकी खिदमत की थी? आज वही शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोट लखपत के सलाखों के पीछे बंद है। तो आखिर में मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात समझें कि आपके वोट की इज्जत होगी। आपके वोट से अगर हुकूमतें आएंगी, वज़राए आज़म आएंगे, तो वो आपके वोट की कुव्वत से अगर आएंगे तो उनको आपका ख्याल होगा। अगर जाली और वोट चोर हुकूमत आएगी, उसको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र होगी, उसको आपकी फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि किसी ना किसी तरह मेरी नौकरी बच जाए। तो क्या जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो? और लाहौर के बासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे, घरों से निकलोगे। और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा, हाथ उठा के वादा। चलो आखिर में मेरे साथ लाहौर जिंदाबाद का नारा लगा दो। लाहौर, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर के शेर जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद। और हां, एक और बात, मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करेंगे, और आखिर में आपके और मेरे महबूब कायद
मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनका खिताब सुने बगैर जाना नहीं। मैं भी यहीं बैठूंगी, आप भी यहीं बैठो। तो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर वालों। हंसते रहो ते वसदे रहो ते जीउंदे रहो ते आबाद रहो। तकदीर का धारा पे